ایک ایسا امتحان جس کی مثال پوری انسانیت کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ ایک باپ جسے حکم دیا گیا کہ وہ اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کر دے۔ یہ کوئی خواب نہیں تھا، یہ اللہ کا حکم تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ نبی جنہوں نے توحید کے لیے آگ، جلا وطنی، تنہائی سب کچھ برداشت کیا، اب ایک نئے امتحان کے سامنے کھڑے تھے۔ ایسا امتحان جس میں محبت اور اطاعت آمنے سامنے تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پھر جب وہ بچہ اس کے ساتھ دوڑنے پھرنے کی عمر کو پہنچا تو ابراہیم نے کہا، اے میرے بیٹے، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اب تم بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ سورۃ الصافات آیت نمبر 102۔ یہ عام باپ اور بیٹے کی گفتگو نہیں تھی، یہ ایمان، یقین اور اطاعت کا مکالمہ تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا، اے میرے ابا جان، جو آپ کو حکم دیا گیا ہے وہ کر گزریے، آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ ذرا تصور کیجئے، ایک کم عمر بیٹا جو اپنے باپ کو تسلی دے رہا ہے کہ وہ اللہ کے حکم پر ڈٹا رہے۔ یہ وہ خاندان تھا جس کی بنیاد ہی اطاعت پر تھی۔ پھر وہ لمحہ آیا جب دونوں اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے روانہ ہوئے۔ نہ کوئی شور، نہ کوئی احتجاج، نہ کوئی شکایت۔ قرآن بیان کرتا ہے، بس جب دونوں نے سر جھکا دیا اور ابراہیم نے اس کو پیشانی کے بل لٹا دیا۔ سورۃ الصافات 103۔ یہ وہ لمحہ تھا جب باپ کے ہاتھ میں چھری تھی اور بیٹے کی پیشانی زمین پر۔ لیکن یہ قتل نہیں تھا، یہ کامل اطاعت کی تصویر تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً پکارا، اے ابراہیم، تم نے خواب کو سچ کر دکھایا۔ سورۃ الصافات 104-105۔ اللہ نے اس قربانی کو قبول کر لیا، مگر اسماعیل علیہ السلام کی جان لینے کی اجازت نہ دی۔ پھر اللہ نے فرمایا، اور ہم نے اس کے بدلے ایک عظیم قربانی دے دی۔ سورۃ الصافات 107۔ ایک دمبا آسمان سے نازل ہوا اور اسماعیل علیہ السلام کی جگہ قربان کیا گیا۔ یہ واقعہ صرف ایک قربانی کا نہیں تھا، یہ ایمان کی معراج تھا۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کی محبت ہر محبت سے بڑھ کر ہونی چاہیے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کے حکم کے سامنے اپنی خواہشات کو قربان کرنا ہی اصل قربانی ہے۔ آج دنیا بھر کے مسلمان ہر سال عید الاضحیٰ پر جانور ذبح کرتے ہیں، مگر اصل سبق یہ ہے کہ ہم اپنے نفس، اپنی انا، اپنی خواہشات کو اللہ کی رضا کے لیے قربان کریں۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ہمیں یہ دکھا دیا کہ جب دل میں اللہ کی محبت ہو تو سب کچھ آسان ہو جاتا ہے۔ اسی اطاعت کی وجہ سے اللہ نے اس واقعے کو قیامت تک کے لیے زندہ کر دیا۔ حج کے مناسک ہوں یا عید الاضحیٰ کی قربانی، ہر جگہ اس عظیم واقعے کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ یہ محض تاریخ نہیں، یہ ایمان کی زندہ مثال ہے۔ اور آج بھی سوال وہی ہے کہ اگر ہمیں اللہ کی رضا اور اپنی خواہش میں سے ایک کو چننا پڑے تو ہم کیا کریں گے؟